السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں، ہم جس چیز پہ بنا رہے ہیں آج انشاءاللہ بات ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہونے کے بارے میں، اور وہ کہاں پہ اتریں گے، کیسے آئیں گے۔ آئیے آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے ضرور سنیں، کیونکہ آنے والے وقت میں قیامت کی نشانی میں حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا بہت ضروری، اور یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی آپ حضور علیہ السلام کے اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ آپ امام مجتہد ہوں گے، یعنی قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، اور اولیاء ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے ہاتھ ساتھ لے کر ملک شام میں آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ قوم ہے، یافاس بن نوح علیہ السلام کے اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے، سوکھی چیزوں کو لادے لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں سانپوں بچھوؤں تک چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیواریں توڑ کر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ دعوت الارض کا نکلنا۔ دعوت الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو خود صفا سے نکلے گا، یعنی صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور تمام شہروں میں بہت جلدی پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا، اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی، یہ بات بھی آپ لوگ غور سے سماعت کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبو ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزریں گے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہے اور کچھ باقی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت لمبا ہے، قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے سنا حضرت امام مہدی علیہ السلام اور یاجوج ماجوج اور دعوت الارض کے بارے میں۔ میرے دوستو سوچ سکتے ہیں قیامت دن بدن قریب آتی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہنیں جو ہمیشہ مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ سب قیامت ہی کی ایک نشانی ہے۔ ایک چھوٹا دجال کا یہ ہے، کیونکہ دجال انسان کو کافر بنائے گا، تو اگر کوئی اگر انسان کو کافر بنا رہا، یعنی اسلام شریعت سے دور ہو جا رہا، اس کے اندر دین کی تعلیم نہیں۔ آپ نے اس سے پہلے میں جو ویڈیو بنایا تھا قیامت کے قریب میں، اس میں بتایا گیا تھا قیامت کی نشانیاں میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب عالم اٹھ جائیں گے، بڑے بڑے جو عالم تھے، مفکر تھے،
اب تو صرف لوگ نام کے رہ گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہستی ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں، مگر پھر بھی عبادت ہے. اللہ عالم تو ہے مگر اس کے اندر عمل نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ فرمائیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، اس کے بارے میں فرمائیں کہ انسان عالم ہوگا مگر جاہل ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 1400 صدی کے بعد آج جو صدی چل رہی ہے اسی کے دور کے عالم کے بارے میں کہا گیا تھا. میرے دوستو، آپ لوگ نماز، قرآن اور دین سے جڑیں، کیونکہ اگر آپ دین سے نہیں جڑے رہیں گے تو آپ کا ایمان پہ بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. اور خاص کر کے یہ ہمارے ماں بہنیں اگر دیکھیں تو اپنے بچیوں کو دین کے تعلیم ضرور دیں، کیونکہ ہمارے بچے اگر آج دین نہیں پڑھیں گے، دین اسلام نہیں پڑھے گا تو کل اس کے ساتھ کیا حال ہوگا وہ خود سمجھ سکتے ہیں. نہ دین پڑھے گا، نہ دین سمجھے گا، تو پھر وہ تو غیر مسلم بنے گا ہی نا. اس لیے میرے دوستو اپنے بچیوں پہ دھیان دیجیے. خدایا اللہ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے. اگر ہم سے کہنے میں کچھ غلطی ہو تو آپ لوگ سنیں گے تو معاف کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.